بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. بلوچستان کے عوام کو حقوق کی فراہمی نواز شریف کا ہمیشہ کلیدی ایجنڈا رہا. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی بلوچ رہنما لشکری رئیسانی اور وفد سے گفتگو. کہا گوادر سی پیک اور ترقی کا عمل بلوچستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. دوبارہ موقع ملا تو بلوچستان کو ترقی کے عمل میں تاریخی حصہ دیں گے. شہباز شریف کی لشکری رئیسانی کو نون لیگ میں شمولیت کی بھی دعوت. لشکری رئیسانی نے کہا مشاورت کے بعد فیصلے سے آگاہ کروں گا. ملک اور قوم کے لیے نواز شریف کی خدمات قابل تعریف ہیں. عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو بلوچستان سے بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے. بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے. پی پی بلوچستان کے رہنما نواب ثناء اللہ زہری کی کراچی میں پریس کانفرنس. عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ نواز شریف کو ابھی تک کوئی بلوچ لیڈر نہیں ملا. بلوچستان میں کچھ سردار صرف نام کے سردار ہیں. پیپلز پارٹی بلوچستان کی قیادت کا 30 نومبر کو یوم تاسیس کوئٹہ میں بھرپور انداز سے منانے کا اعلان. توشہ خانہ ریفرنس میں اہم پیش رفت. احتساب عدالت اسلام آباد نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم دے دیا. عدالت کا نواز شریف کی پراپرٹیز گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا بھی حکم. جائیداد ضبطگی کے احکامات اکتوبر 2020 میں دیے گئے تھے. ازبکستان کو خطے کا اہم ترین ملک سمجھتے ہیں. ازبک صدر شوکت مرزایوف سے ملاقات میں تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے سے متعلق تفصیلی بات چیت ہوئی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ازبکستان کے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو. کہا دونوں ممالک میں تجارت $500 ملین تک لے جانے پر بات ہوئی. پاکستان اس تجارت کو $1 ارب تک لے جانا چاہتا ہے. اسرائیل کے قبضے سے فلسطین کی زمین واپس لیں گے. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے. ترک صدر رجب طیب اردوغان کا دو ٹوک پیغام. کہا اسرائیل غزہ پر ایٹمی حملے کی دھمکی دے کر ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے اپنے خلاف دائر ریفرنسز سننے والی سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتراضات اٹھا دیے. جواب سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرا دیا. چیف جسٹس سمیت کونسل میں شامل ممبران جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس نعیم اختر افغان پر جانبداری کا الزام. سپریم جوڈیشل کونسل سے ریفرنس اور شواہد کی نقول بھی مانگ لی. آئی ایم ایف کا درآمدات کی آڑ میں منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے خلاف سخت پالیسی بنانے کا مطالبہ. مذاکرات میں ٹیکس سے استثناء شعبوں میں درآمدات کی آڑ میں منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کے اقدامات کو ناکافی قرار دے دیا. ایف بی آر کی رواں مالی سال کے ٹیکس ہدف حاصل کرنے کی یقین دہانی. مقدمات میں پھنسے ٹیکس وصولیوں کے طریقہ کار پر بھی اتفاق ہونے کا امکان. ایس او کے مالی بحران سے نمٹنے کے لیے $100 ارب کی حکومتی گارنٹی منظور. پنجاب کے لیے گرین کارپوریٹو اقدامات کی مد میں وفاقی حکومت $20 ارب فراہم کرے گی. نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں فیصلہ. کراچی الیکٹرک کے لیے یکساں ٹیرف کے نفاذ کی بنیاد پر سماحی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی منظوری. اور آئی سی سی نے سری لنکا کی رکنیت معطل کر دی. سری لنکا کو کرکٹ انتظامات میں حکومتی مداخلت کی بنا پر معطل کیا گیا. ترجمان کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بورڈ کے اجلاس میں اتفاق ہوا کہ سری لنکا کرکٹ کے معاملات آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.